اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہمارا یہ تلفظ کے متعلق آخری سبق ہے، جوفی مخرج۔ یہ وہ مخارج ہیں، وہ الفاظ ہیں جو جوف سے ادا ہوتے ہیں، یعنی منہ کے خلا سے ادا ہوتے ہیں، اور ان کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں۔ ان کی تعداد 3 ہے: الف، واو اور یا۔ حروف مدہ کے متعلق تفصیلی سبق انشاءاللہ قاعدہ میں آئے گا۔ جب ہم قاعدہ کے باقاعدہ اسباق شروع کریں گے تو اس میں تفصیلی سبق آئے گا۔ فی الحال آپ اتنا جان لیں کہ مدہ کا مطلب ہے لمبا کر کے پڑھنا، اور یہ وہ الفاظ ہیں کہ جہاں پر آ جائیں تو کچھ قواعد کے ساتھ ان کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ وہ قواعد کیا ہیں؟ تو یہ سب کچھ آپ انشاءاللہ وہ جو حروف مدہ کے متعلق اسباق آئیں گے اس میں آپ پڑھ لیں گے۔ تو ان کی تعداد 3 ہے: الف، واو اور یا، اور یہ کھلے منہ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ کھلے منہ مطلب منہ کے خلا سے ادا ہوتے ہیں، جیسے کہ با، با، با زبر الف با، با پیش واو بو، با زیر یا بی۔ اب یہ منہ کے جو اندر خلا ہے اس سے ادا ہو، یہ منہ کے خلا سے ادا ہو رہے ہیں، ان کا تعلق اور کہیں نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، اور جو آخری ہے، وہ خیشوم ہے، یعنی ناک کا بانسا۔ تو یہ غنہ کا مخرج ہے، ناک کا بانسا، ناک میں سے جو غنہ کیا جاتا ہے، اور غنہ کے متعلق مکمل چیپٹر انشاءاللہ تفصیلاً قاعدہ میں آپ کو مل جائے گا۔ غنہ کے مکمل قواعد بھی وہیں پر ملیں گے، اور آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے۔ دیکھ سکتے ہیں واو، الف اور یا کے مخارج حروف مدہ کی صورت میں یہ گلک کے بالکل نچلی سطح سے ادا ہوتے ہیں، اور حروف مدہ کی صورت میں جیسے کہ بو، بو، تو، اسی طرح الف، با، تا، سا، اسی طرح یا، بی، تی، سی، سی۔ تو امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبق کو بار بار دہرائیں۔ ان جو قواعد بتائے گئے ہیں ان کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔